نہایت ہی اہم ایشو کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ ایشو یہی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہمارے ملک میں ڈیورس ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یقیناً اللہ پاک کو بہت ساری ایسی حلال چیزیں جو کہ ناپسند ہیں اس میں ڈیورس بھی ایک اس میں سب سے زیادہ ناپسند. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں جہاں پر شو آف کرنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں ایک اچھے جو کہتے ہیں نا کہ رشتے کی تلاش میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ علیحدہ اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی اگر فرض کر لڑکا نہ کما رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ اچھا جی یہ اچھا نہیں کما رہا تو ذمہ داری نہیں اس پہ, اس کی کر دو شادی, اس کی بیوی بچے ہوں گے, اس پہ ذمہ داری آئے گی, کام کرنے لگ جائے گا. یہ فیکٹر. پھر دوسری جانب اگر میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تو ہو مدیہ کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ, لڑکی پاگل ہے, کر دو جی اس کی شادی ہوگی نا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. شادی کا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. ایک اگر آپ اپنے بچے کی نفسیاتی پوزیشن صحیح نہیں کر سکے تو وہ بیچارے جو نیا اس کا اسپاؤز آئے گا, میاں آئے گا, بیوی آئے گا, وہ اس کو کیسے کرے گا. پھر ساتھ میں ساتھی لوگ بہت جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت کا رویہ. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اوور آل ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ایک کامن سی چیز ہے کہ اب بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں اس کی ایکسیپٹنس ہے. اور یہ صرف اس کا عورتیں ہی شکار نہیں ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. 15% مرد شکار بھی ہوتے ہیں. یہ پرسنٹیج تو خیر یہ تو ویگز ہوتی ہے نا. اس کے بعد کون گھر گھر جا کے پوچھتا ہے یا کون مرد جا کے بتاؤ گا یا کون عورتیں جا کے بتاتی ہوں گی میں کٹ کھا کے آ رہا ہوں. وہ مذاق میں تو کر لیتے ہیں لیکن ویسے کوئی اتنا نہیں کرتا. But that is painful. اتنا ہی پینفل ہے. اور صرف یہ پینفل نہیں ہے بلکہ ایموشنل ہیراسمنٹ جو ہے وہ بھی کافی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ آپ خوف کے سائے میں رہیں. دماغی ٹارچر اور بھی بڑے معاملات ہیں. مس میچنگ بھی ہوتی ہے. پھر جو جھوٹ جس طرح سے مدیہ نے کہا کہ بتایا کچھ نکلا کچھ, معاشی اعتبار سے اتنے بولے جاتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ ایک بندہ جس کے گھر میں ہو سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق گاڑی نہ ہو, وہ لیکن وہ جب شادی ہوگی تو اس کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کرائے کی گاڑی میں سفر کر کے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان چیز کی توقع کی جاتی ہے. لوگ قرض لے کے اپنی شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتی ہے. بالکل. اچھا ہم کوشش کریں گے کہ ہم قانونی حوالے سے بھی بات کریں کہ کیا ایسی ریزن ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ وکیل سے بھی ہمارا رابطہ ہو اور ان سے جانیں گے کہ کیوں ایسے کیسز ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو شکایات کیا ہیں. دوسری جانب جو رشتہ کرتے وقت جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. مسز خان معروف میچ میکر اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں, ہم ان کو شامل گفتگو کریں گے. وعلیکم السلام, ویلکم ٹو باخبر سویرا. الحمدللہ. مسز خان, کیا یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن اب سمہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے شادی کے فنکشنز جو ہیں اس کے دن اتنے بڑھ جاتے ہیں, مطلب 25 دن شادی چل رہی ہوتی ہے, شادی کے ایونٹس, لیکن شادی 20 دن بھی نہیں چل پاتی. Why? اور ہر دن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی طلاق ہوگی, فلانے کی طلاق ہوگی. جی بڑی ہارٹ بریکنگ ہوتی ہے ہمارے لیے بھی. ہم اپنے سیلیبریٹیز کو بھی دیکھتے ہیں. کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب پھر اب آپ کہیں گی کہ مسز خان آپ نے پھر لڑکیوں کی سائڈ لے لی یا ویسے آپ لڑکیوں کی سائڈ لیتی ہیں, ہمیشہ بندوں کی لیتی ہیں سائڈ. ہاں جی نہیں, دیکھیں ایک بات بتاؤں, ہم نے اپنے انسیسٹرز کو دیکھا, یعنی ہم نے اپنی نانیوں کو بھی دیکھا ہوا ہے. اب میں نانی ہوں تو میں نے اپنی نانیوں کو بھی دیکھا ہے وہ کس قدر ان کا شوہر آتا تھا تو ہر چیز گرم اور تازہ اور اچھی بنی ہوئی ہوتی تھی کہ شام کو شوہر آئے گا تو بچوں کو بھی تو ہم یہ پکائیں گے, یہ دیں گے, شوہر کو یہ پسند ہے تو یہ پسند ہے. تو میں بھی اپنے شوہر کی وہی چیز بناتی ہوں, وہی پکاتی ہوں اور وہی گرم روٹی دیتی ہوں جو کہ میری ماں اور نانی کرتی تھی. آج کل کی عورت نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا. Is it everything you مطلب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں خاتون سے کہ آپ اس کو گرم روٹی دیں گی, کھانا دیں گی, کیونکہ آج کل کے ٹائم میں نہیں میں یہ بات نہیں کر رہی. بات یہ ہے کہ اب زمانہ یہ ہے کہ وہ بھی کام کر رہی ہوتی. اچھا گھر صاف رکھیں. وہ زمانے کے مرد بھی اور تھے. اگر ہم بار بار اس حوالے سے بات کریں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مرد آپ کو مارے, نشے کی حالت, ہمارے تو ڈومیسٹک ہیلپ میں ہم دیکھ لیں کہ کتنی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, میاں ان کے نشے کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں, پھر ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچاری پھر بھی طلاق نہیں لے پا رہی ہوتی. نہیں, ماسیوں یہ ماسیوں کا طبقہ نہیں ہے, یہ اوپر والے طبقے میں بھی ہے. اوپر والے طبقے میں 10-15% کہوں گی, لیکن سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. عورت بھی ماشاءاللہ شعور رکھتی ہے, پڑھی لکھی ہے, وہ اس کو پتہ ہے اپنے رائٹس کیا ہے. میرا میاں مجھے مار سکتا ہے ایسی تیسی, آپ کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے, وہ مجھے مار سکتا ہے کبھی بھی نہیں. انہیں مار کھانی آگے سے نہیں, ہی از ویری ڈومینیٹنگ. اچھا وجوہات پہ بتائیں مجھے, ظاہر ہے کہ لیٹس سٹک ٹو دی ٹاپک. دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہے, اٹس ناٹ اونلی مین. آدمیوں کو بھی میں دوش نہیں دوں گی, عورت کو بھی نہیں دوں گی. آدمی بھی دیکھیں آج کل بڑا لیتھارجک ہو گیا ہوا ہے.
ہارڈ ورکنگ نہیں ہے. جیسے آپ عورت کو ہر جگہ دیکھیں گے کہ وہ آپ اوپر بیٹھی ہوئی ہے, اس کی پوزیشن یہاں ہے کیونکہ وہ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ زیادہ اپنے کام کو سمجھ رہی ہے. لڑکیوں کو آپ جا کر دیکھیں گے بینک میں جاؤں گی, کہاں ہے بھائی بینک مینیجر یا واٹ ایور دا پرسن از, ویئر از ہی؟ جی وہ باتھ روم گیا ہوا ہے, جی وہ سگریٹ پینے گیا ہوا ہے, نماز پڑھنے گیا ہوا ہے. جمعے والے دن تو کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں, بہانہ, جمعے کا بہانہ. جو 12 بجے سے 3 بجے 3:30 بجے تک تو آئیں گے ہی نہیں سیٹ پر, وہاں ہے. لیکن عورتوں کو میں دیکھتی ہوں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے اپنے کلائنٹس کو, سب کچھ. وائی ڈو دے لائک اچھے بر کی تلاش میں, خوب سے خوبتر کی تلاش میں لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لڑکے والوں کی طرف سے اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے لڑکی دونوں میں بولوں گی, میں کسی ایک کو نہیں مورد الزام ٹھہراؤں گی, لوگ کرائے کا گھر لے لیں گے, کرائے کی گاڑی لے لیں گے, اور اس کے بعد پھر لوگوں سے جھوٹ بولیں گے کہ اچھا ہمارا بیٹا تو یہ کرتا ہے, اچھا ہماری بیٹی تو یہ کرتی ہے. ایک چیز اس میں احمدیہ, ان کے اپنے ایکسپیرینسز ان سے جان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی لوگ ایسے جھوٹی چیزیں لے کے آتے ہیں جن کا آپ کو تحقیق کر کے پتہ چلتا ہے یا بعد میں پتہ چلتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ جو آ رہا ہے وہ جھوٹ نہ بولے؟ ہم تو 10% لوگ ہوتے ہیں, ضرور ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ تو اس کی 1-2 باتوں سے ہی پہچان لیتے ہیں. مثال کے طور پر بھئی اس کی بات کرنے کا انداز کیا ہے, اس کی فیملی جو آئی ہے کس طرح کی ڈریس اپ ہوئی ہے, کس طرح کی بات چیت کر رہی ہے. اف یو آر ایجوکیٹڈ, آپ کو لب و لہجہ آپ کا پتہ چل جائے گا, اس کی آپ کی باتوں سے پتہ چل جائے گا, اس کے منہ سے کچھ 2-4 اچھے انگریزی کے ورڈز بھی نکل رہے ہوں گے, پتہ چلے گا کہ ماں ایجوکیٹڈ ہے, پیچھے سے پتہ چلے گا کہ بہن بھائی کیسے ہیں, ان کا پہننا اوڑھنا کیسا, ان کا لب و لہجہ کا ہے, کہاں رہتے ہیں. یا اگر وہ جیسے لالو کھیت سے یا فیڈرل بی ایریا سے ابھی شفٹ ہوئے ہیں ڈیفینس میں, آپ تب بھی اگر آپ اسمارٹ انف ہیں تو آپ تب بھی آپ ان کو دیکھ لیں گے, ان کے طور طریقوں کو دیکھ لیں گے, گاڑی کے نام لینے سے, چیزوں کے نام لینے سے آپ پتا کر لیں گے. میری ایک بات سنیں, کسی کا ایف بی ایریا سے ڈیفینس شفٹ ہونا ان کے خاندانی ہونے کی عکاسی تو نہیں. دیکھیں اب آپ اگر اس نے بتایا کہ بھائی CEO ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں, فلاں ہوں, اتنی سی عمر میں بچہ 26, 28, 30 سال کا کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ کہیں ڈائریکٹر لیول تک نہیں پہنچ سکتا. ایک رکنی کمپنی کا بن سکتا ہے ڈائریکٹر, وہ بھی اگر بہت لمس کا پڑا ہوا, IBA کا پڑا ہوا, ایک روپیہ یعنی کہ اس میں وہی ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی عمر کیا ہے, ابھی اس نے کیا اچیو کیا ہے, کب اس نے 25, 25, 26 یہ بہت سال سارے میں. فیکٹرز دیکھنے چاہیے کیونکہ لڑکیاں بھی چاہ رہی ہوتی کہ لڑکا جی واقعی 23 سال کی عمر میں اس کی اپنی گاڑی, اپنا گھر ہو. قانونی مشاورت بھی جو ہے رائے بھی جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائر موجود ہیں آسما زہرا, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آسما صاحب کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مسز خان بھی موجود ہے اور ہم یہی بات کریں کہ کیوں یہ ڈیورس ریٹ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے پاس تو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہوں گے, مین کیا وجوہات بنتی ہیں, کیوں لوگ اپنا اتنا خوبصورت رشتہ ختم کر دیتے ہیں؟ آسما صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, جی کیا آپ ہمیں سن سکتی ہیں آسما؟ جی سن سکتی ہیں. اچھا, ہم سوال بیسکلی آپ سے کر رہے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے شادی کا, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ دیکھ کے چھان پٹک کر کے لوگ شادی کرتے ہیں, لیکن آج کل طلاقیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ کے پاس جو کیسز اس سے متعلق آتے ہوں گے, اس میں وجوہات کیا دیکھتی ہیں آپ, سب سے زیادہ کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اگر زیادہ تر جو ہمارے پاس دیکھیں کورٹ میں کیسز آتے ہیں وہ آتے ہیں ریزولوشن آف میرج کے بائی وے آف خلا کے. اچھا, تو ظاہر ہے وہ جو رائٹ ہوتا ہے لڑکی کا رائٹ ہوتا ہے, لڑکی اگر کیسز لے کے آتی ہیں تو اس میں وجوہات زیادہ آتی ہیں. مجھے جہاں تک ہم نے ظاہر کیسز میں خود ڈیل کرتی ہوں پرسنلی فیملی کیسز, تو اس میں ریزن جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے لیک آف پیشنس کا. مجھے لگتا تھا بہت زیادہ ہے یہ, مطلب بالکل ان کو لگتا ہے خلا از اے اسپیڈی ریمیڈی. یہ آپ کو جو ہے وہ 2-3 منتھ میں آپ کی میرج ریزالو ہو جاتی ہے. اگر ہسبینڈ نہیں بھی آتا تو کورٹ کے پاپ آ رہا ہے وہ جو ہے آپ کو خلا گرانٹ کر دیتی ہے. تو اس میں جو ہے لوگ میں دیکھتی ہوں 3-4 مہینے بعد بھی جو ہے وہ خلا کے لیے کیس فائل کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بہت ینگ ایج میں جو ہے شادیاں ہو جاتی ہیں, کہ ظاہر بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں, وہ ان کی اتنی ایجوکیشن پراپر ہوتی نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے جو ہے اپنا جو ہے میٹرمونیم جو ہمارا جو کلچر ہے اس میں لوگ پسند یہی کرتے ہیں کہ کم عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جائے تاکہ وہ جس بھی گھر بیاہ کے جا رہی ہے تو پھر وہ جیسا وہ چاہ رہے ہیں ان کے لیول میں, ان کے کلچر میں وہ بچی آرام سے ڈھل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں جو جتنے بھی کیسز آتے ہیں, خلا کے کیسز آتے ہیں, اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے, فزیکل وائلنس کے کتنے کیسز ہوتے ہیں؟ دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتا ہے لیکن ان کا ایشو ہوتا ہے بہت کم ریئر ہوتے ہیں. جس میں ایشو ہوتا ہے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے, اور جو ہے لڑکیوں کا پروف ہوتا نہیں ہے. تو لیک آف پروف کی وجہ سے جو ہے وہ چیز وہ زیادہ نہیں ہائی لائٹ ہو نہیں پاتی. وہ جو مین ایشو یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی کہتی ہے, اگر لڑکی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو اس بیس پہ بھی خلا گرانٹس ہو جاتی ہے.
تو اس کی بیس پہ وہ زیادہ ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ زیادہ لیکن آسما ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح سے کوئی کیسز آتے ہیں ظاہر ہے کافی سوچ بچار کے بعد ہی وہ عدالت کا رستہ کھٹکھٹاتے ہوں گے, دروازہ کھٹکھٹاتے ہوں گے, لیکن وہاں پر آ کے کوئی ریکنسیلیشن کی کوشش کوئی کی جاتی ہے کہ آپس میں یہ لوگ بٹھایا جائے یا ان سے بات کی جائے یا ان کو آگے کے بارے میں کچھ گائیڈ کیا جائے اگر معاملات وائلنس کے نہیں ہیں تو؟ جی بالکل, دیکھیں کورٹ کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے یہی ہوتی ہے کہ پہلے پری ٹرائل ہوتا ہے کیس کے اندر, جب دونوں پارٹیز جو ہے وہ کورٹ میں آ جاتی ہیں تو کورٹ جو ہے جج جو ہے وہ اپنے پاس بٹھاتا ہے وداؤٹ جو کاؤنسل وداؤٹ جو فیملی, ان دونوں کو بٹھاتا ہے اپنے پاس, دونوں کو سنتا ہے اور کوشش پہلی کورٹ کی یہی ہوتی ہے کہ پہلے ان کو اگر ہو سکتا ہے تو ان کو ریکنسائل کریں, اگر پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر جو ہے ان کو کھلا پھر جو ہے گرانٹ کرنی پڑتی ہے کورٹ سے. صحیح. اچھا آسما مجھے ایک بات بتائیے گا, ہم اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو ایک جو سیکشن آئی بلیو سیکشن 16 جس میں فوراً ہی کاٹا مار دیا جاتا ہے, جس میں بات ہوتی ہے رائٹ ٹو ڈیورس کی, کہ آیا کلکلا اگر لڑکے کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی جاتی ہے تو اس بچی کے پاس ایٹ لیسٹ اتنی ضرور ہو کہ وہ اپنا یہ ٹاکسک قسم کا ریلیشن شپ ختم کر دے. آپ کے پاس ایسے کتنے کیسز آتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی لڑکی سے یہ رائٹ لے لیا جاتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم اسپیسیفکلی ماں باپ بھی بات کریں نا کہ بھائی ہماری بچی کے پاس رائٹ ٹو ڈیورس ہونا چاہیے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھا ماں باپ تو ابھی سے چاہ رہے ہیں بچی کو ڈیورس ہو جائے. نہیں بالکل, ایسا ہے کہ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس کورٹ میں زیادہ نہیں آتے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو شروع سے ہی ہے کہ مطلب پہلے ہی کٹ کر دیتے ہیں اور لوگ بڑا برا سمجھتے ہیں سوسائٹی میں ایک نارم بنا دے کہ یہ بہت بری بدتمیزی کہلاتی ہے کہ اگر لڑکی بول بھی دے کہ اس میں رائٹ ہے, ہمارا ریلیجن رائٹ دیتا ہے. ہاں دیکھیے اب تو جو ہے لاز میں بھی اس میں اتنی زیادہ سختی کر دی ہے کہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے مفتی صاحب مولانا کو بھی کہ جو ہے اب آپ جس کو کلاس کو کٹ نہیں کریں گے. لڑکی کو ہمارا مسئلہ ہے کہ لڑکی کو پہلے کا نام پڑھایا جاتا ہی نہیں ہے, وہ جس ٹائم پر سائن کر رہے ہوتے اس ٹائم پر کہتے ہیں قبول ہے بس, اس کو نہ آپ کلوزز بتاتے ہیں نہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کلوز موجود ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, امپورٹینس کیا ہے. جب اس کو اس کی امپورٹینس نہیں پتا ہوگی تو وہ کیسے اس پہ ہاں یا نہ بولے گی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. آسما زہرا ہمارے ساتھ موجود تھیں, قانونی ماہر ہیں, اور مسز خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بڑا المیہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو رشتہ ویسے تو کہتے ہیں کہ اگر مضبوط ہو تو وہ اس سے مضبوط تر کوئی رشتہ نہیں ہے, اور اگر اس کی کمزوری کی بات کریں تو کچے دھاگے سے بھی کمزور ہو سکتا ہے. لیکن بات ساری ہوتی ہے کہ رسپیکٹ کی اور انڈرسٹینڈنگ کی, محبت کی, اور ظاہر ہے کہ ہر روز ایک نئی سٹرگل ہوتی ہے. اور دیکھیے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز آپ کو کرنے پڑتے ہیں. ہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, وہ آپ کو دغا دے رہا ہے, وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ آپ کو مار رہا ہے, یا وہ آپ کو مار رہی ہے, یا وہ آپ کو ماری ایگزیکٹلی, یا آپ کی بیوی آپ کو دھوکہ دے رہی ہے, آپ کو مار رہی ہے, دین آپ کے پاس ایسی بہت ساری ریزنز موجود ہیں کہ آپ یہ ٹاکسک ریلیشن شپ, کیونکہ یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا یہ آپ کے بچوں کے لیے زندگی بھر کے جو آپ کا اتنا خوبصورت رشتہ ہے اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اور ایک اور چیز کہ دیکھیں جی بات ہی ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب شادی کا کیا راز ہے, تو وہ ہے جی سب سے بڑھ کے لو ایکسپیکٹیشن, اچھی دوستی اور اعتماد. جتنی زیادہ توقعات ہوگی اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ایزمپشنز کی طرف جاتے ہیں, اور پھر اس کا نقصان. کوشش کریں جھوٹ بھی کم سے کم بولیں اپنی میاں بیوی سے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.